شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان گھری وہ کمپنی آج کسی جنگ کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ملازمین کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور فائلوں کی گھڑگھڑاہٹ کے سوا وہاں کوئی دوسری آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے کی وجہ سے صرف ایک ہی تھی، زرون شاہ کی آمد۔ کالی چمکتی ہوئی گاڑی جب کمپنی کے مرکزی دروازے پر رکی تو سیکیورٹی گارڈ سے لے کر مینیجرز تک سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک مہنگے چمڑے کا جوتا زمین پر ٹکا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، قدآور اور باروب شخصیت کا مالک زرون شاہ جب اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ کسی فیصلے کی گونج جیسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو سامنے والے کا اعتماد چھین لیتی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف حکم دیتا تھا۔ اس کا لائف اسٹائل کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ اس کے لیے وقت ہی سب کچھ تھا اور وہ جذبات کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے میز پر فائل رکھی اور دیکھا اور اپنے سیکریٹری کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، اگر 5 منٹ کے اندر اس رپورٹ کی غلطیاں درست نہ ہوئیں تو آپ کو اپنی ملازمت کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ ایک سرد سا حکم دیتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زندگی گزارنے کی جنگ ہر طرف جاری تھی۔ شہر کے ایک پرسکون اور متوسط محلے میں، جہاں گلیوں میں بچوں کے کھیلنے کا شور اور پڑوسیوں کی باتوں کی آوازیں عام تھیں، وہاں ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر میں زمل اپنی زندگی کی جنگ ایک الگ انداز سے لڑ رہی تھی۔ زمل، جس کی آنکھوں میں ہر دم ایک عزم جھلکتا تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی بناؤ سنگار کا محتاج نہیں تھا، اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن مینو کے سر پر پیار دیا جو اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مینو، ناشتہ ختم کرو، میں تمہیں اسکول چھوڑ کر سیدھا انٹرویو کے لیے نکلوں گی۔ زمل نے نرمی سے مگر پختگی کے ساتھ کہا۔ زمل کی زندگی کا فلسفہ بہت سادہ تھا، عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ یتیم تھی لیکن اس نے کبھی خود کو بے سہارا محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کی زندگی میں عیش و عشرت نہیں تھی لیکن ایک سکون تھا جو اسے اپنی محنت پر یقین سے ملتا تھا۔ وہ لوکل بس کا سفر طے کرتی مگر اس کے سر کی ڈھال اس کا وقار ہوتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کے 2 متضاد راستوں کو ایک جگہ ملا دے گا۔ زرون شاہ کے آفس کے باہر امیدواروں کی لائن لگی تھی۔ زمل اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے اندر بلایا گیا تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی، شاید اس لیے کہ وہاں کی ہوا میں زرون کے غرور کی بو تھی۔ زرون نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، وہ اپنی فائل میں مصروف تھا۔ نام؟ اس کا لہجہ مختصر اور کاٹدار تھا۔ زمل، اس نے سکون سے جواب دیا۔ زرون نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں زمل کے سادہ حلیے پر رکی، پھر اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کارپوریٹ دنیا کے معیار پر پورا اترتی ہیں؟ یہاں سادگی نہیں، تیزی اور چالاکی چاہیے ہوتی ہے۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، سر، معیار انسان کی کارکردگی سے طے ہوتا ہے، اس کے لباس یا چالاکی سے نہیں۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، سیاست کرنے نہیں۔ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کسی نے آج تک زرون شاہ کو اس طرح جواب دینے کی ہمت نہیں کی تھی۔ زرون کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی، مگر زمل کے چہرے پر ایک ایسی پختگی تھی جس نے اسے خاموش کرا دیا۔ ٹھیک ہے، زرون نے میز پر پین رکھتے ہوئے کہا، ہم دیکھیں گے کہ آپ کی یہ خودداری کتنی دن ٹھہرتی ہے۔ کل صبح 9 بجے سے آپ کا ٹرائل شروع ہے۔ زمل نے سر جھکائے بغیر شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گئی۔ اسے نوکری مل گئی تھی مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے ایک طوفان کی سمت اپنا رخ کر لیا ہے۔ اگلی صبح 9 بجے سے 10 منٹ پہلے ہی زمل کمپنی کے گیٹ پر موجود تھی۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا اور سفید چادر اس کے کندھوں پر سلیقے سے ٹکی تھی۔ اس کے پاس مہنگی گھڑیاں نہیں تھیں مگر وقت کی پابندی اس کے لہجے میں تھی۔ زرون شاہ کی کمپنی شاہ ہولڈنگز میں قدم رکھنا ایک ایسا ہی تھا جیسے کسی دوسری دنیا میں قدم رکھنا۔ ہر طرف شیشے کی دیواریں، تیز رفتار لفٹ اور چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں سجائے لوگ۔ زمل کو اس کے ڈیسک کی طرف اشارہ کیا گیا جو زرون کے پرائیویٹ کیبن کے بالکل باہر تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سنبھال ہی رہی تھی کہ زرون شاہ ایک طوفان کی طرح راہداری سے گزرتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔
اس کے پیچھے 2 اسسٹنٹ فائلوں کا ڈھیر اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ زمل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو قدم روکے، اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھی اور پھر بغیر مڑے کہا، مس زمل، میرے کیبن میں پچھلے سال کی تمام آڈٹ رپورٹس 5 منٹ میں ہونی چاہیے۔ زمل ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اندر جا چکا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ فائلیں کہاں رکھی ہیں۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ زمل نے گھبرانے کی بجائے پاس بیٹھے ایک جونیئر ملازم سے شائستگی سے پوچھا اور ریکارڈ روم کی طرف دوڑی۔ ٹھیک 5ویں منٹ میں وہ زارون کے سامنے تھی۔ سر، یہ رہی رپورٹس۔ زارون نے فائلیں پکڑیں اور ایک ایک صفحہ تیزی سے پلٹنے لگا۔ اس کی خاموشی کمرے میں موجود تناؤ کو بڑھا رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک فائل بند کی اور اسے میز پر پٹک دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے صرف ڈیٹا نہیں چاہیے تھا، مجھے ان کا موازنہ چاہیے۔ آپ کا کام صرف کاغذ اٹھا کر لانا نہیں ہے، دماغ استعمال کرنا بھی ہے۔ زمل نے گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ اس نے نہایت تحمل سے جواب دیا، سر، آپ نے صرف رپورٹس منگوائی تھیں۔ اگر آپ کو تجزیہ چاہیے تو مجھے 15 منٹ دیں، میں اسے تیار کر دیتی ہوں۔ زارون نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی سرد نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ 15 منٹ؟ لوگ گھنٹوں لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ۔ اگر نہ ہوا تو آپ اپنا بیگ اٹھا سکتی ہیں۔ زمل کیبن سے باہر آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور اپنی پوری توجہ کام پر مرکوز کر دی۔ اس نے اعداد و شمار کو اس طرح ترتیب دیا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر کمپنی کی صورتحال سمجھ لے۔ 14ویں منٹ وہ دوبارہ کیبن کے اندر تھی۔ اس نے فائل زارون کے سامنے رکھی۔ زارون نے جب وہ کاغذات دیکھے تو اس کے ماتھے کی شکنیں لمحے بھر کو غائب ہوئیں، مگر اس نے زمل کی تعریف نہیں کی۔ وہ تعریف کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ بہتر ہے اب جا کر اپنا باقی کام ختم کریں، اور یاد رہے یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ شام کو جب زمل گھر پہنچی تو وہ بہت بری طرح تھک چکی تھی۔ مینو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ آپی، کیسا رہا پہلا دن؟ مینو نے اشتیاق سے پوچھا۔ زمل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ تھوڑا مشکل تھا مینو، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ بس وہاں کے لوگ تھوڑے الگ ہیں۔ زمل نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا باس کتنا مغرور ہے، اور وہ اپنی بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ زارون شاہ جیسے انسان کے ساتھ کام کر سکے گی۔ اس کا لہجہ لہو گرانے والا ہوتا تھا، مگر زمل نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی قابلیت سے اسے خاموش کروائے گی۔ زارون شاہ ایک وسیع و عریض بنگلے میں رہتا تھا، جہاں نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس گھر کی ملکہ بی جی تھیں، یعنی زارون کی دادی۔ وہ ایک نہایت ہی نفیس اور دور اندیش خاتون تھی۔ ڈنر کی میز پر زارون ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ زارون پتر، آج بڑے خاموش ہو، کام کا بوجھ زیادہ ہے کیا؟ بی جی نے پیار سے پوچھا۔ کام تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے بی جی، بس آج کل کے لوگ کام سے زیادہ بحث کرنا پسند کرتے ہیں، زارون نے زمل کا سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بی جی مسکرائیں۔ جو بحث کرتے ہیں وہی زندہ ہوتے ہیں زارون، جی حضوری کرنے والے تو صرف سائے ہوتے ہیں۔ مجھے تو خوشی ہوگی اگر تمہیں کوئی آئینہ دکھا سکے۔ زارون نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بی جی کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اسے آئینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف کامیابی کی ضرورت تھی۔ آنے والے دنوں میں زمل نے اپنی محنت سے آفس میں سب کو متاثر کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی اور زارون کی ہر سخت بات کا جواب اپنی بہترین کارکردگی سے دیتی۔ زارون اسے جتنا تنگ کرنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی مہارت سے باہر نکل آتی۔ آج کمپنی میں ایک بڑی غیر ملکی ڈیل ہونی تھی۔ زارون بہت تناؤ میں تھا کیونکہ اس کا مین اسسٹنٹ اچانک سے بیمار ہو گیا تھا۔ مس زمل، آپ کو میرے ساتھ اس میٹنگ میں چلنا ہوگا۔ تمام پریزنٹیشنز آپ سنبھالیں گی، زارون نے حکم دیا جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ زمل کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع تھا، مگر وہ گھبرائی نہیں۔ میٹنگ کے دوران جب غیر ملکی کلائنٹس نے کچھ پیچیدہ سوال کیے تو زارون نے زمل کی طرف دیکھا۔ زمل نے نہ صرف ان سوالوں کے جوابات نہایت شائستہ اردو اور ضرورت پڑنے پر سادہ الفاظ میں دیے، بلکہ اپنی منطق سے کلائنٹس کو قائل کر لیا۔ میٹنگ کامیاب رہی۔ واپسی پر گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زارون ڈرائیونگ کر رہا تھا اور زمل پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔
آج آپ نے اچھا کام کیا۔ زرون نے پہلی بار کسی کی تعریف کی تھی، اگرچہ آواز میں اب بھی وہی ٹھہراؤ تھا مگر الفاظ بدل گئے تھے۔ شکریہ سر، میں نے وہی کیا جس کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے، زمل نے مختصر جواب دیا۔ زرون نے آئینے میں زمل کا عکس دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک اطمینان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سادہ ہو کر اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے۔ اچانک زرون کا فون بجا، یہ بی جی کی کال تھی۔ زرون، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی گھر آ جاؤ۔ بی جی کی آواز کمزور تھی۔ زرون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی واحد رشتہ تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا تو وہ بی جی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سر، کیا سب ٹھیک ہے؟ زمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ بی جی کی طبیعت خراب ہے، زرون نے مختصراً کہا۔ زمل نے دیکھا کہ وہ جتنا مضبوط بنتا تھا اس وقت اتنا ہی اندر سے ہلا ہوا تھا۔ سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، میں نے فرسٹ ایڈ اور نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ زمل نے ہمدردی سے کہا۔ زرون نے انکار کرنا چاہا مگر پھر خاموش رہا۔ اس وقت اسے کسی کی موجودگی کی ضرورت تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو پورا گھر افراتفری کا شکار تھا۔ بی جی اپنے کمرے میں نیم بے ہوش تھیں۔ زرون بھاگ کر ان کے پاس گیا مگر وہ گھبراہٹ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ زمل خاموشی سے آگے بڑھی، اس نے بی جی کی نبض چیک کی اور ان کا بلڈ پریشر دیکھا۔ سر، ان کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے، آپ پلیز ڈاکٹر کو فون کریں اور مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اور تولیہ لا دیں۔ زمل کا لہجہ اس وقت کسی باس کا نہیں بلکہ ایک مسیحا کا تھا۔ زرون جو ہمیشہ حکم دیتا تھا آج ایک اشارے پر وہ سب کرنے لگا جو زمل کہہ رہی تھی۔ زمل نے بی جی کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور انہیں ایک مخصوص پوزیشن میں لٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بی جی نے آنکھیں کھولیں، سامنے ایک انجان مگر معصوم چہرہ دیکھ کر وہ ٹھہر گئیں۔ کون ہو تم پتر؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں زمل ہوں بی جی، زرون صاحب کے آفس میں کام کرتی ہوں، زمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ بی جی نے زمل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہیں اس لڑکی کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت محسوس ہوئی جو برسوں سے اس بڑے گھر میں مفقود تھی۔ زرون دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار زمل کو اپنے گھر کے ماحول میں دیکھا تھا اور اسے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس گھر کے اداس کونوں میں روشنی بھر سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب بی جی کی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے زرون کو اپنے پاس بلایا۔ زرون، اس لڑکی کو شکریہ کہہ کر رخصت نہ کرنا، یہ تمہارے آفس کی ورکر نہیں ہے، یہ ایک جیتی جاگتی رحمت ہے۔ زرون خاموش رہا مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگلے دن آفس میں ماحول بدلا ہوا تھا۔ زرون نے زمل کو اپنے کیبن میں بلایا۔ بی جی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو شام کو کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے؟ میں آپ کو اس کے لیے الگ سے معاوضہ دوں گا۔ آپ نے پھر دولت کی بات کی۔ زمل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ سر، میں بی جی کی عیادت کے لیے ضرور آؤں گی مگر معاوضے کے لیے نہیں، کچھ رشتے اور کچھ کام پیسوں سے تولے نہیں جاتے۔ زرون کو ایک بار پھر اپنی شکست کا احساس ہوا۔ وہ جتنا اسے خریدنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی اس کی پہنچ سے دور ہو جاتی۔ شام کو جب زمل حویلی پہنچی تو بی جی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے زمل سے اس کے گھر، اس کی بہن اور اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھا۔ زمل کی باتیں سن کر بی جی کے دل میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ زرون کو بدلنے کے لیے اسے ایک ایسی ہی جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے نہ کہنا جانتی ہو۔ زمل پتر، کیا تم زرون سے ڈرتی ہو؟ بی جی نے اچانک پوچھا۔ زمل ہنسی۔ ڈرنا کیوں ہے بی جی؟ وہ صرف انسان ہے اور انسان سے ڈرا نہیں جاتا، اسے سمجھا جاتا ہے، وہ بس تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں۔ بی جی کی آنکھوں میں اطمینان آ گیا۔ انہیں وہ ہیرا مل گیا تھا جس کی تلاش انہیں برسوں سے تھی۔ کچھ دن گزرے، زرون اور زمل کے درمیان ایک خاموش مفاہمت پیدا ہو گئی۔ وہ اب بھی باس تھا مگر اس کے لہجے کی کرختگی کم ہونے لگی تھی۔ ایک رات بی جی نے زرون کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زرون، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم زمل سے شادی کر لو۔ زرون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بی جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ایک معمولی ملازمہ ہے، اس کا اور میرا کیا میل؟ اور شادی؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں، اسی لیے میں نے سوچا ہے، بی جی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اگر تم اس جائیداد کے وارث بننا چاہتے ہو اور میری آخری خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تمام جائیداد ٹرسٹ کو دے دوں گی۔ یہ زرون کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ وہ زمل کو پسند کرنے لگا تھا یا نہیں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا مگر وہ اسے اپنی برابری کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھا۔
اور دوسری طرف زمل تھی جس کی خودداری یہ کبھی قبول نہیں کرتی کہ وہ کسی معاہدے کے تحت شادی کرے۔ بی جی کی بات سن کر زرون کو ایسا لگا جیسے اس کے گرد موجود ہوا تھم گئی ہو۔ وہ شخص جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا خود مختار تھا، آج اپنی ہی دادی کے ایک فیصلے کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ بی جی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ زمل ایک اچھی لڑکی ہے، ہو سکتی ہے، مگر وہ میرے معیار کی نہیں ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اسے بزنس کی دنیا اور ہمارے طور طریقے نہیں معلوم۔ بی جی نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ زرون، معیار جوتوں اور گاڑیوں سے نہیں، اخلاق اور نسل سے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے پرکھا ہے، اس میں وہ وقار ہے جو تمہارے اس بڑے سے محل میں رہنے والے کسی شخص میں نہیں ہے۔ اور جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرون وہاں سے بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ساری رات اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ اسے زمل کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے پہلی بار انٹرویو میں اسے ٹوکا تھا، اور اس کی خودداری یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ مانے گی؟ یہ سوال اسے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے چند دن زرون نے آفس میں زمل سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کی نظروں میں ایک عجیب سی الجھن ہوتی۔ زمل محسوس کر رہی تھی کہ کچھ بدل گیا ہے۔ زرون، جو پہلے اس پر کام کا بوجھ ڈالتا تھا، اب اسے دیکھ کر نظر چرا لیتا تھا۔ شام میں جب آفس کا وقت ختم ہوا، زرون نے زمل کو اپنے کیبن میں بلایا۔ مس زمل، بیٹھیے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ آج سرد نہیں بلکہ تھکا ہوا تھا۔ زمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جی سر۔ زرون نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کچھ پیپرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں پڑھ لیں۔ زمل نے حیرت سے فائل کھولی۔ اس میں اس کی بہن کی، مینو کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات، ایک نیا گھر اور ایک بڑی رقم کا ذکر تھا۔ زمل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فائل بند کی اور زرون کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کیا ہے سر؟ بی جی چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں، زرون نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک معاہدہ کریں۔ میں آپ کو وہ سب دوں گا جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بدلے میں آپ کو صرف 2 سال میری بیوی بن کر اس گھر میں رہنا ہوگا تاکہ بی جی مطمئن رہیں۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زمل کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کی چمک ابھری۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں لرزش نہیں تھی۔ آپ نے مجھے اب تک سمجھا ہی نہیں۔ میری بہن کی تعلیم یا میرا گھر میری محنت سے جڑے ہیں، آپ کے سودے سے نہیں۔ زمل، حقیقت پسند بنو، زرون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے حالات کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ سنہری موقع نہیں، یہ میری خودداری کا سودا ہے۔ زمل نے فائل میز پر پٹک دی۔ میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ آج کے بعد میں اس دفتر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ زرون وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ زمل حالات کے جبر تلے دب کر مان جائے گی، مگر وہ تو چٹان نکلی۔ زمل گھر پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مینو نے اسے دیکھا تو سمجھ گئی کہ کچھ برا ہوا ہے۔ آپی، کیا بات ہے؟ زمل نے اسے گلے لگا لیا۔ کچھ نہیں مینو، بس انسان کبھی کبھی بہت غلط ثابت ہوتا ہے۔ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ مینو حیران رہ گئی، مگر اس نے سوال نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آپی کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ اس رات زمل بہت روئی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ نوکری چلی گئی، دکھ اس بات کا تھا کہ زرون شاہ نے اسے اتنا گرا ہوا سمجھا کہ اس کی قیمت لگا دی۔ دوسری طرف حویلی میں بی جی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ زرون پریشان تھا کیونکہ بی جی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار زمل کا نام لیتی تھی۔ زرون، اگر وہ نہیں آئی تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی دادی کو کھو دیا، بی جی نے نحیف آواز میں کہا۔ زرون اب ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی انا ایک طرف تھی اور بی جی کی زندگی دوسری طرف۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زمل کو غلط طریقے سے اپروچ کیا تھا۔ وہ سوداگر بن گیا تھا، انسان نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح زمل کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک مہنگی گاڑی رکی۔ محلے کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ زرون شاہ پہلی بار کسی ایسے محلے میں آیا تھا۔ وہ زمل کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دستک دی۔ زمل نے دروازہ کھولا تو سامنے زرون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے کوئی سودا نہیں کروں گی، زمل نے سختی سے کہا۔ زرون نے سر جھکا لیا۔ میں یہاں سودا کرنے نہیں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ بی جی کی حالت بہت خراب ہے زمل، وہ صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، میں صرف اپنی دادی کی زندگی مانگنے آیا ہوں۔ زمل نے دیکھا کہ مغرور زرون شاہ کی آنکھوں میں سچ مچ بے بسی تھی۔ وہ ایک نرم دل عورت تھی۔ اس کا دل پگھل گیا۔ وہ خاموشی سے اندر گئی، چادر اوڑھی اور باہر آ گئی۔ چلیں،
اس نے مختصر کہا۔ حویلی پہنچتے ہی بی جی نے زمل کا ہاتھ تھام لیا۔ پتر، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی جی نے زرون اور زمل کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے۔ ابھی اسی وقت نکاح خواں کو بلاؤ، بی جی نے حکم دیا۔ زرون اور زمل دونوں خاموش تھے۔ یہ شادی کسی محبت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک ضرورت اور ایک وعدے کا نام تھی۔ سادہ سی طریقے سے نکاح پڑھایا گیا۔ زمل جو چند دن پہلے ایک ملازمہ تھی، اب اس عظیم الشان حویلی کی بڑی بہو بن چکی تھی، مگر یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ ان کے درمیان اب بھی میلوں کا فاصلہ تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے نئے کمرے میں پہنچی تو وہ کمرہ کسی محل کے خواب جیسا تھا، مگر زمل کو وہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرون اندر داخل ہوا۔ دیکھو زمل، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بی جی کی خاطر یہ سب ہوا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ایک بیوی کی طرح رہو۔ تم اس گھر میں آزاد ہو۔ ہم دنیا کے سامنے میاں بیوی ہوں گے، مگر اس کمرے کے اندر تو ہم ایک اجنبی ہیں۔ زمل نے اسے دیکھا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ سر، آپ نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ آپ کے لیے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں یہاں صرف بی جی کے لیے ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ زرون اس کا سر کہنا چپ گیا تھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دن بہت خاموش تھے۔ زمل نے بی جی کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بی جی کو دوائیاں دیتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی اور گھر کے باورچی خانے کے معاملات کو بھی دیکھنے لگی۔ حویلی کے نوکر جو پہلے صرف حکم سنتے تھے، اب زمل کی نرم گفتگاری کے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر بی جی نے کہا، زرون، زمل اب صرف بہو نہیں، اس گھر کی عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ آفس جائے اور بزنس کو سمجھے۔ زرون نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے زمل کی طرف دیکھا۔ اگر وہ چاہتی ہیں تو۔ نہیں، میں اب آفس نہیں جاؤں گی، زمل نے ٹوک دیا۔ میں بی جی کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ زرون کو برا لگا۔ اسے لگا کہ زمل اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا زمل کو اپنے آس پاس دیکھنے کا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب زرون کا ایک پرانا دوست حمزہ ملک سے واپس آیا۔ حمزہ ایک خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ جب وہ حویلی آیا اور زمل سے ملا تو وہ اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ یار زرون، تم تو بہت خوش قسمت ہو، حمزہ نے لان میں بیٹھ کر کہا۔ بھابھی جیسی سمجھدار اور نفیس لڑکی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ زرون کو حمزہ کا زمل کی تعریف کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس کے اندر ایک انجانی سی جلن پیدا ہونے لگی۔ وہ خود کو زمل سے دور رہتا تھا، مگر اسے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی اور اس کی تعریف کرے۔ اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو زمل کتاب پڑھ رہی تھی۔ تمہیں حمزہ سے اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زرون نے اچانک کہا۔ زمل نے کتاب بند کی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ آپ کا دوست ہے اور ایک مہمان ہے۔ شائستگی سے بات کرنا میرا فرض ہے۔ تمہارا فرض صرف بی جی کی خدمت کرنا ہے، زرون نے غصے میں کہا۔ زمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ اگر آپ کو میرے اخلاق پر اعتراض ہے تو یاد رکھیں کہ یہ رشتہ میں نے نہیں، آپ نے مانگا تھا۔ زرون خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس کی انا اسے معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ اگلے چند ہفتے دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ رہی، مگر پھر زمل کی سالگرہ آ گئی۔ زمل کو خود بھی یاد نہیں تھا، مگر بی جی نے اسے یاد دلا رکھا تھا۔ بی جی نے زرون کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ زمل کے لیے کوئی تحفہ لائے۔ زرون الجھن میں تھا کہ وہ کیا خریدے۔ وہ جیولری کی دکان پر گیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ زمل کو سادگی پسند ہے۔ آخر کار اس نے ایک بہت خوبصورت اور نایاب قلم خریدا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمل کو لکھنے کا شوق ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو گھر سجا ہوا تھا۔ زمل نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ اس سادہ لباس میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ زرون اس کے پاس گیا اور وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر وہ خوبصورت قلم تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زرون کے لیے ایک نرمی آئی۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ صرف شکریہ؟ زرون نے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے لہجے میں وہ پرانی سردی نہیں تھی۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ بہت قیمتی ہے، میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ اس رات پہلی بار ان کے درمیان دیواریں تھوڑی سی گریں۔ زرون کو احساس ہوا کہ وہ زمل کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔
اور زمل کو لگا کہ شاید اس پتھر کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہوا ہے، مگر خوشیاں ابھی ادھوری تھیں۔ کمپنی پر ایک بڑا بحران آ گیا۔ زرون کے ایک قریبی بزنس پارٹنر نے غداری کی اور کمپنی کے تمام خفیہ شیئرز بیچ دیے۔ زرون شاہ جو کل تک آسمان پر تھا، آج زمین پر آنے والا تھا۔ آفس میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، میڈیا حویلی کے باہر جمع ہو گیا۔ زرون ٹوٹ چکا تھا، اسے لگا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا جب زمل اندر آئی۔ اس نے لائٹ جلائی اور زرون کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ ہار نہیں مان سکتے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے زمل، میرے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ زرون نے اپنا سر ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے چھوا تھا۔ آپ کے پاس میں ہوں، بیجی ہیں، اور آپ کی ہمت ہے۔ دولت آتی جاتی ہے مگر وقار نہیں جانا چاہیے۔ ہم مل کر اسے دوبارہ کھڑا کریں گے۔ زرون نے سر اٹھا کر زمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ یقین نظر آیا جو اسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا۔ کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ وہ زرون شاہ جس کے اشارے پر اسٹاک مارکیٹ کی قیمتیں بدل جاتی تھیں، آج خود ایک گہری کھائی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ حویلی کے باہر میڈیا کے نمائندوں کا ہجوم تھا اور اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندا باندی نے شہر کی سڑکوں کو بھگو دیا تھا، مگر زرون شاہ کے لیے یہ بارش سکون نہیں بلکہ تعزیانے کی مانند تھی۔ وہ اپنی عالیشان حویلی کے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، جہاں دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز اب اسے اجنبی لگ رہی تھیں۔ میز پر پڑا وہ سفید کاغذ جس پر سرخ حروف میں کورٹ کا نوٹس آیا ہوا تھا، اسے بار بار اپنی شکست کا احساس دلا رہا تھا۔ زرون نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اسے وہ تمام چہرے یاد آ رہے تھے جو کل تک اسے سر سر کہتے نہیں تھکتے تھے، اور آج ان میں سے کسی ایک کا فون بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور زمل اندر داخل ہوئی۔ وہ آج خود ایک سہارا بن کر آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زرون کے کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی جھکنا نہیں جانتا تھا، آج ٹوٹ چکا تھا۔ زمل خاموشی سے اس کے پاس آئی اور زمین پر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ زرون کے لرزتے ہاتھوں پر رکھا۔ زرون صاحب، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ زرون نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم دیکھ رہی ہو زمل، یہ سب، یہ فرنیچر، یہ حویلی، یہ رتبہ سب جا رہا ہے۔ کل صبح یہاں لوگ آئیں گے اور اس سامان پر مہرے لگا دیں گے جس پر کبھی میرا نام لکھا تھا۔ میں نے تمہیں کیا دیا؟ ایک جھوٹا رشتہ، اور اب یہ ذلت۔ زمل نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان دیواروں سے محبت کرتی ہوں؟ زرون صاحب، جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میں نے ان چیزوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ میں نے تو صرف ایک انسان کو دیکھا تھا جو اپنی انا کے خول میں بند تھا۔ آج وہ خول ٹوٹ گیا ہے تو مجھے آپ پہلے سے زیادہ اپنے قریب لگ رہے ہیں۔ زرون نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے زمل، اب ہمارے پاس رہنے کو چھت نہیں ہوگی۔ میری جائیداد، میرے اکاؤنٹس سب منجمد ہو چکے ہیں۔ بی جی کو میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، زمل نے سکون سے کہا۔ وہ گھر جو میرے والدین نے میرے نام چھوڑا تھا۔ وہ محل تو نہیں ہے مگر وہاں کی چھت کبھی نہیں گرے گی۔ وہاں سکون ہے، وہاں ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ زرون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اپنے اس چھوٹے سے گھر میں لے جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ زرون شاہ اپنی بیوی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے؟ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ زرون شاہ ناقابل شکست ہے۔ زمل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لوگوں کی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، آپ اٹھیں، ہمیں بی جی کو سنبھالنا ہے۔ انہیں ابھی تک سچ نہیں معلوم۔ وہ رات اس حویلی میں ان کی آخری رات تھی۔ نوکر چاکر اپنا حساب کتاب کر چکے تھے اور جا چکے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، وہی سناٹا جو زمل نے اپنے پہلے دن محسوس کیا تھا، مگر آج اس سناٹے میں خوف نہیں بلکہ ایک اداسی تھی۔ بی جی اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب زرون اور زمل اندر داخل ہوئے تو وہ سب سمجھ گئیں۔ وہ ایک تجربہ کار خاتون تھیں، انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ آ گئے میرے بچے، انہوں نے مسکرا کر کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زرون ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بی جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے سب کچھ گنوا دیا، آپ کا مان، آپ کا گھر۔ بی جی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پاگل نہ بنو پتر، گھر دیواروں سے نہیں ہوتا، جب تک تم سلامت ہو میرا مان سلامت ہے، اور دیکھو خدا نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ انہوں نے زمل کی طرف اشارہ کیا۔ آج اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو تمہیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ زمل تمہارے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تم امیر ہو۔
زمل نے بی جی کے ہاتھ چومے۔ ہم کل صبح یہاں سے نکل رہے ہیں بی جی، میں نے سب پیکنگ کر لی ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو زرون شاہ ایک چھوٹی سی ٹیکسی میں اپنا سامان لاد رہا تھا۔ اس نے ایک آخری بار اس حویلی کی طرف دیکھا جس کی ایک ایک اینٹ اس کی کامیابی کی گواہی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس آیا، مگر پھر اس نے زمل کو دیکھا جو مینو کا ہاتھ پکڑے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ زمل کا گھر شہر کے ایک پرانے حصے میں تھا جہاں گلیاں تنگ تھیں اور شور زیادہ تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو زرون کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ گھر چھوٹا تھا، صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن۔ دیواروں پر چونا پرانا ہو چکا تھا، مگر زمل نے اسے اتنے سلیقے سے سجا رکھا تھا کہ وہاں ایک اپنائیت کا احساس تھا۔ خوش آمدید، زمل نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زرون اندر داخل ہوا تو اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ اتنے بڑے کمروں کا عادی تھا کہ اسے یہاں چھت سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس ایک کونے میں رکھ دیا اور خاموشی سے صحن میں بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مینو باورچی خانے میں چائے بنانے چلی گئی۔ زمل نے دیکھا کہ زرون کے ماتھے پر پسینہ ہے اور وہ بے چین ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور پنکھا تیز کر دیا۔ تھوڑی دیر میں عادت ہو جائے گی، اس نے دلاسا دیا۔ زمل، میں یہاں کیسے رہوں گا؟ میں تو یہاں سانس بھی نہیں لے پا رہا، زرون نے بے بسی سے کہا۔ زمل نے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سانس لینے کے لیے جگہ کی نہیں، سکون قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہاں آپ کو کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، یہاں آپ صرف زرون ہیں، زرون شاہ نہیں۔ دن گزرنے لگے۔ زرون کے لیے یہ زندگی ایک امتحان سے کم نہ تھی۔ اسے اب خود پانی بھرنا پڑتا، بازار سے سودا سلف لانا پڑتا اور بسوں میں سفر کرنا پڑتا۔ اسے وہ وقت یاد آتا جب اس کا ایک اشارہ کافی ہوتا تھا۔ ایک دن زرون بازار سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ زخمی تھے۔ وہ بھاری تھیلے اٹھانے کا عادی نہیں تھا۔ زمل نے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً مرہم نکالا اور اس کے ہاتھوں پر لگانے لگی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ میں مینو کو بھیج دیتی، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ زرون نے اسے دیکھا۔ کب تک زمل، کب تک تم اور مینو یہ سب کرو گی؟ میں مرد ہوں اس گھر کا، مجھے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ زمل نے کان روک کر اس کے آنکھوں میں جھانکا۔ شرم تو تب آنی چاہیے جب انسان ہمت ہار جائے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اسی دوران زرون کو ایک چھوٹی سی فرم میں نوکری کی پیشکش ہوئی۔ تنخواہ اتنی کم تھی کہ اس کے ایک وقت کے جوتوں کی قیمت سے بھی کم، مگر زمل نے اسے قائل کیا۔ نوکری چھوٹی نہیں ہوتی زرون، یہ آپ کی واپسی کا پہلا قدم ہے۔ زرون نے نوکری شروع کر دی۔ اب وہ روز صبح اٹھتا، عام لوگوں کی طرح بس اسٹاپ پر کھڑا ہوتا اور دفتر جاتا۔ وہاں لوگ اسے نہیں جانتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ عام ملازم جیسا سلوک کرتے۔ کبھی باس کی ڈانٹ سننی پڑتی تو کبھی ساتھیوں کا مذاق، مگر ہر شام جب وہ گھر لوٹتا تو زمل کی مسکراہٹ اور بی جی کی دعائیں اس کی ساری تھکن اتار دیتیں۔ ایک رات صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے زرون نے زمل سے پوچھا، زمل، کیا تم نے کبھی مجھ سے سچی محبت کی ہے یا یہ صرف تمہارا فرض ہے؟ زمل جو اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی رک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور زرون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ محبت اور فرض میں بہت زیادہ باریک لکیر ہوتی ہے زرون۔ جب میں نے آپ سے نکاح کیا تھا تو وہ ایک سمجھوتا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے آپ کے لہجے سے ڈر لگتا تھا، آپ کے غرور سے نفرت تھی۔ زرون نے سر جھکا لیا، مگر زمل نے بات جاری رکھی۔ جس دن آپ نے میرے گھر کی دہلیز پر آ کر بی جی کے زندگی کے لیے ہاتھ جوڑے تھے، اس دن مجھے آپ کے اندر ایک سچا انسان نظر آیا، اور جب حویلی بکی تو میں نے دیکھا کہ آپ ٹوٹے نہیں بلکہ آپ نے بی جی کے لیے خود کو سنبھالا۔ اس دن میرا فرض محبت میں بدل گیا۔ زرون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے زمل، میں نے تمہاری قابلیت کو شک کی نظر سے دیکھا، تمہیں خریدنے کی کوشش کی۔ وہ زرون شاہ تھا، زمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ مر چکا ہے، اب میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا ہے جو میرے لیے بس کی دھمک پیل برداشت کر کے آتا ہے۔ میرے لیے یہ زرون اس شاہ سے نہیں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دفتر میں زرون کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کی بزنس کی سمجھ بوجھ غیر معمولی تھی۔ اس نے اپنے باس کو ایک ایسا مشورہ دیا جس سے فرم کو لاکھوں کا فائدہ ہوا۔ اس کا باس جو ایک سلجھا ہوا آدمی تھا اس کے پاس آیا۔ زرون، تمہارا کام بتاتا ہے کہ تم اس جگہ کے لیے نہیں بنے ہو، تمہارے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک پروجیکٹ کا ہیڈ بنا رہا ہوں۔ یہ پہلی جیت تھی۔ زرون بھاگا ہوا گھر آیا اور زمل کو خوشخبری سنائی۔ زمل دیکھو، پہلی ترقی۔
اس نے اپنا لیٹر اسے دکھایا۔ زمل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً شکرانے کے نفل پڑھے۔ اس رات انہوں نے ایک چھوٹی سی دعوت کی جس میں صرف گھر کا کھانا تھا، مگر وہ ذائقہ زرون کو 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اسی دوران زرون کا پرانا دوست حمزہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس تنگ گلی میں پہنچ گیا۔ وہ زرون کے حالات دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ زرون، تم یہاں اس حال میں؟ یار، تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں تمہاری مدد کر سکتا تھا، حمزہ نے افسوس سے کہا۔ زرون نے فخر سے سر اٹھایا۔ شکریہ حمزہ، مگر میں اب ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ اپنی محنت سے بنائی گئی جھونپڑی دوسروں کے دیے ہوئے محل سے بہتر ہوتی ہے۔ حمزہ زمل کی طرف مڑا۔ بھابی، آپ نے کمال کر دیا، اس ضدی انسان کو آپ نے بدل دیا۔ زمل نے خاموشی سے چائے کا کپ حمزہ کی طرف بڑھایا۔ انسان کو حالات بدلتے ہیں حمزہ صاحب، میں نے تو بس ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ حمزہ نے زرون کو ایک بڑے پروجیکٹ میں پارٹنرشپ کی پیشکش کی، مگر زرون نے نرمی سے انکار کر دیا۔ نہیں حمزہ، ابھی نہیں، پہلے میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے پاس اپنی سرمایہ کاری کے پیسے ہوں گے تب میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ یہ سن کر زمل کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ زرون اب واقعی اپنی پہچان بنانے کے لیے تیار تھا۔ وقت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی ایک حال پر نہیں ٹھہرتا۔ زمل کے اس چھوٹے سے گھر میں گزارے گئے دن زرون کے لیے آزمائش کے دن تھے، جہاں اس کی انا پگھل کر کندن بن چکی تھی۔ اب وہ شاہ ہولڈرز کا مغرور مالک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے زمین پر بیٹھ کر آسمان کی وسعتوں کو سمجھا تھا۔ زرون کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ جس فرم میں اسے ایک عام ملازم کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، وہاں اس کی ذہانت کے چرچے عام ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بہس اور حمزہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس شروع کیا، جس کی بنیاد اس نے زمل کے نام پر رکھی، زمل کنسلٹنسی۔ ایک شام جب زرون گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ زمل صحن میں مینو کو پڑھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، زمل نے اس کا بیگ تھامتے ہوئے پوچھا۔ زرون نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا زمل کے منہ میں رکھا اور اسے وہ لفافہ تھما دیا۔ زمل، آج ہم نے اپنا پہلا بڑا انٹرنیشنل پروجیکٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس کی ایڈوانس رقم ہے۔ اب ہم اس قابل ہیں کہ اپنی حویلی واپس خرید سکیں اور بی جی کو وہ تمام آسائشیں دے سکیں جو ان کا حق ہے۔ زمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زرون، مجھے حویلی کی واپسی سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے یہ سب اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اب کوئی آپ کو یہ طعنہ نہیں دے سکے گا کہ آپ کو سب کچھ وراثت میں ملا ہے۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آ گیا جب زرون شاہ دوبارہ اسی حویلی کے سامنے کھڑا تھا جسے کبھی اسے نیلامی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تھا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کا ہاتھ زمل کے ہاتھ میں تھا۔ حویلی وہی تھی، مگر اس میں داخل ہونے والے لوگ بدل چکے تھے۔ بی جی جب دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک چمک تھی۔ زمل پتر، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس گھر کی رحمت ہو۔ تم نے نہ صرف میرا پوتا مجھے واپس دیا بلکہ اس گھر کی کھوئی ہوئی رونقیں بھی لوٹا دیں۔ شام کو حویلی کے وسیع لان میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی جس میں صرف قریبی لوگ شامل تھے۔ زرون نے اس موقع پر سب کے سامنے زمل کا ہاتھ تھاما۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں زمل کی وجہ سے ہوں۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب اس نے مجھے اپنا آپ دیا، جب میں ٹوٹ رہا تھا تو اس نے مجھے سہارا دیا۔ زمل، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری زندگی کی وہ جیت ہو جس کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ تقریب کے بعد جب مہمان چلے گئے تو رات کی خاموشی میں حویلی کا لان چاندنی میں نہا رہا تھا۔ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ زرون زمل کو لے کر اسی بالکنی میں آیا جہاں کبھی وہ تنہا کھڑا سگریٹ پیا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہے زمل، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم ایک عام سی لڑکی ہو جسے میں آسانی سے زیر کر لوں گا۔ زرون نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ زمل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور مجھے لگا تھا کہ آپ ایک پتھر دل انسان ہیں جس کے پاس صرف دولت ہے، احساس نہیں۔ زرون ہنسا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ پھر اس پتھر کو موم کس نے کیا؟ شاید اس وقت کی سختیوں نے، اور شاید اس خاموش محبت نے جو ہم دونوں کے دلوں میں بنپ رہی تھی، مگر ہم اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ زمل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زرون نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ زمل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی یہ دکھ کے آنسو نہیں آئیں گے۔ میں تمہاری زندگی کو ان خوشیوں سے بھر دوں گا جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ زرون کا بزنس اب دوبارہ عروج پر تھا، مگر اس بار اس کی بنیادوں میں سچائی اور محنت تھی۔ مینو کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور زرون نے اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا، حمزہ کا چھوٹا بھائی، جو مینو کی طرح ہی سلجھا ہوا اور قابل تھا۔ مینو کی شادی حویلی کی تاریخ کی سب سے خوبصورت شادی تھی۔ زمل اپنی چھوٹی بہن کو رخصت کرتے ہوئے رو پڑی تو زرون نے اسے سنبھالا۔ دیکھو زمل، آج تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، اب تمہیں صرف اپنی زندگی جینی ہے میرے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ بی جی اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، مگر وہ بہت خوش تھی۔ وہ اکثر کہتی، خدا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے زمل جیسی بہو عطا کرتا ہے۔ 2 سال بعد حویلی کے باغ میں ایک چھوٹے سے بچے کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی آنکھیں بالکل زرون جیسی تھیں اور مسکراہٹ زمل جیسی، گھاس پر کھیل رہا تھا۔ اس کا نام انہوں نے آرزو رکھا تھا، کیونکہ وہ ان کی ہر دعا اور ہر آرزو کی تکمیل تھی۔ زرون آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زمل جھولے پر بیٹھی آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ زرون خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ زمل ٹھٹک کر مڑی اور مسکرا دی۔ آپ آ گئے؟ ہاں، اور اب میں کہیں نہیں جا رہا، زرون نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹھی والی انگلی کو چوما، جہاں اب ایک بہت قیمتی ہیرا چمک رہا تھا، مگر زمل کے لیے اس ہیرے کی قیمت زرون کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھی۔ زمل، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ سب کچھ نہ ہوتا تو کیا مجھے تم اتنی شدت سے ملتی؟ زمل نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی پانے کے لیے کھونا ضروری ہوتا ہے زرون۔ اگر خزاں نہ آتی تو ہم بہار کی قدر کیسے کر سیکھتے؟ تم ٹھیک کہتی ہو۔ زرون نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم میری وہ آرزو ہو جو ادھوری رہتی تو میری زندگی بے معنی ہوتی۔ آج میں مکمل ہوں۔ بچی ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور زرون نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ زمل نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔ اس نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا، ایک عام لڑکی سے اس گھر کی ملکہ بننے تک، مگر اس کا اصل تخت تو زرون کا دل تھا، جہاں وہ اب ہمیشہ کے لیے براجمان تھی۔ آسمان پر پہلا ستارہ نمودار ہوا جو ان کی محبت کی دائمی گواہی دے رہا تھا۔ حویلی کے روشن چراغوں تلے یہ خاندان اب دکھوں سے بہت دور ایک نئی اور پرسکون زندگی کی آغوش میں تھا۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا نام ہے، اور زرون اور زمل کی کہانی اس بات کی زندہ جاوید مثال تھی۔